بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ اردو کی کلاس میں آج ہمارا موضوع ہے حصہ نثر سے سر سید احمد خان کا مضمون امید کی خوشی۔ سبق امید کی خوشی صفحہ نمبر 19 پر درسی کتاب میں موجود ہے۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید کی ابتدائی تعلیم جو ہے مکتب میں ہوئی۔ آپ نے قرآن مجید، احادیث اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کی۔ آپ کی تعلیم اور تربیت میں آپ کے ننیال کا بڑا اہم کردار ہے اور آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم اور تربیت پر بڑا خاص جو ہے زور دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید جیسی ہمگیر شخصیت جو ہے وہ اردو ادب کو میسر آئی۔ سر سید احمد خان اردو ادب کی وہ منفرد شخصیت ہیں جنہوں نے ہمارے روایتی ادب، جس میں نثر اور شاعری دونوں شامل ہیں، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اردو ادب کو مقصدیت سے ہمکنار کیا، اور انہوں نے اپنے دور کے نامور ادیبوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ایک ایسا ادب تخلیق کریں جو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، اور پھر آہستہ آہستہ اردو زبان ترقی کرتی ہوئی ترقی یافتہ زبانوں کی صف میں کھڑی ہو گئی۔ اگر ہم سر سید کی تحریروں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سر سید کے تمام مضامین مقصدی ہیں۔ انہوں نے کوئی شوقیہ کتاب نہیں لکھی، بلکہ ان کی تحریروں کا مقصد اصلاح اعمال و اخلاق تھے، اشاعت تعلیم، فلاح قوم و مذہب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حالی نے انہیں ایک ریفارمر یعنی کہ مصلح کہا۔ اور سر سید کی تحریروں کی سب سے جو نمایاں خصوصیت تھی ان کا جو اسلوب بیان تھا، اس نے عوام کے جو دل تھے انہیں اپنی جانب مبذول کروا لیا، اور عوام میں ان کی تحریریں بڑی جلد مقبول ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں زبان کی سادگی موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا اس میں جو ہے مقصد کو جو ہے سامنے رکھا۔ سر سید جو ہے وہ بطور ایسے منفرد نثر نگار ہیں جنہوں نے بطور خاص جو ہے اردو ادب میں نثر کو اپنایا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کا اسے ایک ذریعہ سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں جوش بیاں اور جو جذبہ ہے وہ نظر آتا ہے، اور ان کی تحریریں جو ہے اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ انہوں نے بڑے سادہ اور پرتکلف انداز میں اپنے مقصد کو بیان کیا اور اپنی نثر کے ذریعے قوم کی اصلاح کا کام سر انجام دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تعلیمی خدمات ہیں وہ جو ہے اردو ادب میں جا بجا ان کے مضامین میں اور ان کے کردار میں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں۔ جہاں تک آپ کے مضمون کا تعلق ہے امید کی خوشی، یہ سبق ایک مضمون ہے، ایک خاص موضوع پر اظہار خیال جو کہ تحریری شکل میں کیا جائے وہ مضمون کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اس مضمون میں بھی سر سید نے اس کے ذریعے مختلف جو اس زمانے میں لوگ تھے انہیں ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس پیغام کے ذریعے جو مسلمان قوم اس وقت جس تباہی کے دانے پہ کھڑی ہوئی تھی اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی ذوب حالی عروج پر تھی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور عملی طور پر مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کے اقدامات کیے۔ یہاں انہوں نے مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ کو دور کرنے کے لیے اخلاقی مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور اسے رسالہ تہذیب الاخلاق میں جاری کیا۔ یہاں پر انہیں کئی لوگوں سے اصلاحی کوششوں کے سلسلے میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے امید کا دامن نہ چھوڑا اور انہوں نے اپنے بلند حوصلے کی ترجمانی جو ہے اپنے مضامین کے ذریعے کی، اور یہی وہ انداز تھا جو وہ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتے تھے، اور اپنی تحریروں کے ذریعے وہ مسلمانوں میں قومی درد جو ہے، قومی جو جذبہ ہے اسے جو ہے نمایاں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو کہ مضامین سر سید سے ماخوذ ہے، جس میں سر سید نے اسی رنگ کی ترجمانی کی ہے کہ امید کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے۔ تو آئیے مضمون جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر پڑھتے ہیں کہ سر سید جو ہے اس مضمون میں کس بات کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سر سید نے یہاں پہ اس مضمون میں امید کو جو ہے ایک ایسی کیفیت کا نام دیا ہے جو انسانوں کے لیے سب سے بہترین ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو حوصلہ اور ہمت عطا کرتی ہے۔
ان کے نزدیک امید ایک تسلی کا نام ہے، امید ایک عزم و حوصلے کا نام ہے۔ ان کے نزدیک امید ایک ایسی روشنی ہے جو زندگی کی علامت ہے۔ آسمان سے جو روشنی زمین تک پہنچتی ہے، جس کی بدولت زمین کا سارا کاروبار چلتا ہے، بالکل اسی طرح اسی رنگ میں ڈھلی ہوئی یہ امید ہے جس کی روشن کرنیں جو ہے مایوس اور افسردہ دلوں کو اطمینان بخشتی ہیں۔ پھر انہوں نے اسے ہرے بھرے باغ کی طرح جو ہے تشبیہ دی، جو کہ جس کو دیکھنے سے غمزدہ دلوں میں بہار آ جاتی ہے، جس کو دیکھ کر غمزدہ دل جو ہے، جو شکستہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دکھ درد سے نجات حاصل کر کے راحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر یہاں پر ہر طرح کی اور اس مایوسی کیفیت سے انسان نکل جاتا ہے، اور جو ذہن میں منفی خیالات ہوتے ہیں اور جو ایک کشم و کش اور ایک جنگ خیالات کی رو میں انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں رہ رہی ہوتی ہے، جس کے جنگل میں وہ بھٹک کر اپنے فیصلے کی قوت کو کمزور کر دیتا ہے، انسان اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں امید کی کرن کی ایک ننھی سی جوت بھی جل جائے اور وہ امید کے خوش آئند خیالات میں پناہ لے لے، تو امید جو ہے اس کے دل کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ پھر یہاں پر انسان پرجوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر جدوجہد کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ اس روشنی کی کرن سے جو ہے زندگی پا لیتا ہے، اور اس جدوجہد کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیتا ہے جو اسے اپنے مقصد کی تکمیل میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ تو یہاں پر اس پیراگراف سے متعلق کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نا امید کے معنی مایوس، شاداب ہرے بھرے، آسودگی راحت، راگ موسیقی نادان ناسمجھ، تسلی اطمینان، رنج دکھ تکلیف پریشانی، خوش الحان سریلے، راحت سکون و اطمینان، بے بس بے یارو مددگار۔ اب یہاں پر سر سید احمد خان جو ہے اپنی اس بات کو چونکہ یہ سبق ایک مضمون کی شکل میں ہے اور مضبوط جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے آگے بڑھتا جاتا ہے، سر سید نے مضمون کے افادیت کو، اس کے اثرات کو بیان کرنے سے پہلے تمہید میں، تعارف میں امید کو تسلی اور اس کو جو ہے اس کرن کا نام دیا جس سے زندگی جگمگا اٹھتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ مضمون کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح امید جو ہے وہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے اور کس طرح یہ زندگی میں جینے کا سہارا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امید جو ہے پر دنیا قائم ہے، آج کل پر منحصر ہے، کل آنے والے کل پر منحصر ہے، تو یہی وجہ ہے کہ مایوسی کو کفر قرار دیا گیا۔ ابھی اپنی بات کے لیے جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں تو وہ ایک ایسے بے بس بچے کی جو ہے مثال پیش کرتے ہیں جو ابھی اپنے جھولے میں جو بے بس ہو کر بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ سو رہا ہے، لیکن اس کی امید کی جو خوشی ہے وہ اس کی ماں کو اتنی زیادہ ہے کہ وہ بچہ جو ابھی زندگی کی سمجھ نہیں رکھتا، جو ایک جھولے میں آرام سے سو رہا ہے، لیکن یہ شیرخوار نومولود بچہ اپنی ماں کی امید کا مرکز ہے۔ ماں اس کا خیال رکھتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، اس سے محبت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کا بڑا خیال رکھتی ہے اس امید پر کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا سہارا بنے گا۔ وہ آج اپنے بچے کے آرام کا خیال رکھتی ہے، اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کو نمٹاتے ہوئے ایک ہاتھ سے بچے کے جھولے کی ڈور ہلاتی رہتی ہے تاکہ بچے کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو۔ ہاتھ کام میں مصروف ہے لیکن دل بچے کی طرف لگایا ہے، جو اس امید پر ہے جو اس کا مستقبل ہے۔ اس کے تمام آنکھوں کے سجے سنہرے خواب اپنے بچے سے وابستہ ہے، اور وہ اپنے مستقبل کو، اپنے بچے کو لوری کی شکل میں ایک دعا دیتی ہے، اور وہ دعا جو ہے اس کے دل کا اس وقت سہارا ہے اور اس کی امید ہے، اور وہ اپنے بچے کو، ماں باپ کے روشن مستقبل کو ایسی دعائیں دیتی ہے جس سے اس کے دل کی جو آرزوؤں کو پورا کرنے کا وسیلہ ہے۔ ابھی یہ بچہ ایک ننھا سا پودا ہے، لیکن کل جب یہ درخت بن کر اپنے ماں باپ کو سایہ فراہم کرے گا تو ان ماں باپ کی زندگی آسان ہو جائے گی،
اور وہ اپنی زندگی کی تکالیف کا سامنا جو آج کر رہے ہیں، کل ان کی زندگی میں یہ تکالیف نہیں رہے گی، تو وہ اپنی ان کٹھن گھڑیوں کو بھول جائیں گے جب ان کا بچہ، ان کی امید، ان کا مستقبل کل روشن ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک قرار دیتی ہے، پھر وہ اسے چڑھے ہوئے چاند سے، روشن چاند سے تشبیہ دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بچے کی شہرت، لیاقت، اس کے کارناموں اور اس کی کامیابی کی دعا دیتی ہے، اور اس سے امید رکھتی ہے کہ کل کو یہ تمام چیزیں اسے مل جائیں گی، اور جب یہ چیزیں اس امید کے سہارے، اس امید کے روشن دیے تک اس تک پہنچ جائیں گی، تو پھر ان کی زندگی بھی روشن ہو جائے گی، اور وہ تمام چیزیں ان ماں باپ کو غم سے دور کر دیں گی، اور پھر وہ آنے والے آواز کو اپنے لیے اس وقت سے تعبیر کرتے ہیں جب ان کے گھر میں روشنی پھیل جائے گی اور ان کے گھر میں موسیقی کے ساتھ سر بکھر جائیں گے، زندگی اطمینان کا باعث ہوگی اور خوشیاں ہر طرف گھر میں رقص کر رہی ہوں گی۔ تو یہاں پر ماں اپنے بچے سے اپنی امیدوں کا اظہار کر رہی ہے، اس بچے سے جو ابھی شیرخوار ہے، نومولود ہے، جسے ابھی صرف زندگی کا احساس ہے، جو زندگی کی رمق تو جانتا ہے لیکن جس کے نزدیک ابھی زندگی کیا ہے وہ اس سے آشنا نہیں ہے، لیکن وہ بچہ، اس بچے سے ماں کی امیدیں ابھی سے اتنی زیادہ ہیں اور وہ ان کا اظہار کرتی ہے اس لوری کی شکل میں۔ یہاں پر اس پیراگراف سے متعلق الفاظ معنی جو ہے یہاں شامل کیے گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو مشکل الفاظ ہیں وہ یہاں پر جو ہے کالم کی شکل میں موجود ہیں۔ اب آگے چل کر ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے جب اپنی امیدوں کے پورے ہونے کے بعد پھر کچھ غم کا اظہار بھی کرتی ہے، اس وقت کا اظہار بھی کرتی ہے جب بچہ ان کا روشن مستقبل جو ہے چڑھتے ہوئے چاند کی طرح جو ہے ہر جانب اپنی روشنی بکھیر رہا ہوگا، لیکن اس وقت اس کے ماں باپ اس کے پاس موجود نہیں ہوں گے، اور وہ قبر کی اتھائیوں میں اپنی آپ کو اس وقت جو ہے وہاں پائیں گے۔ اب بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے جو ہے ان کو یاد کرے گا، اور پھر اس کے بعد روئے گا اور اپنے ماں باپ کو یاد کرے گا، اور کبھی اسے اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ اور کبھی اپنے باپ کی جو ہے روشن صورت جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ وہ اس وقت رنج اور غم میں مبتلا ہوگا، ان کی اپنے والدین کی محبت کو یاد کر کے رنجیدہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت بھی ماں باپ کی جو روح ہے بہت خوش ہوگی اس بچے سے، کیونکہ وہ بچہ جو ان کی مستقبل کا، ان امیدوں کا مرکز تھا، اب وہ مرکز جو ہے وہ محور بن کر جو ہے اپنی زندگی میں کامیابی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھا ہوگا۔ گویا بچے کے مستقبل سے جو امیدیں ماں کو وابستہ ہیں وہ پوری ہونے پر ماں باپ اگر زندگی میں نہیں بھی ہوں گے تو ان کی جو روح ہوگی وہ اپنے بچے کے اس روشن مستقبل کو دیکھ کر خوش ہوگی، اور وہ اپنے روتے ہوئے شیخوار بچے کو جھولا دیتے ہوئے چپ کراتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جب موت اس کے والدین کو اس سے جدا کر دے گی تو کیا وہ اپنے والدین کو یاد کرے گا؟ ان کی قبر پہ حاضر ہو کر کیا ان کی روحوں کو تسکین فراہم کرے گا؟ اب ماں کو یہ امید بھی ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو کیا ان کا بچہ اس امید کو جو آج اس سے وابستہ ہے، کیا اس امید کو کل وہ پورا کرے گا؟ اور پھر وہ اس امیدوں کے بارے میں سوچتے سوچتے کسی قدر تکلیف کا اظہار بھی کرتی ہے کہ آج وہ جن راحتوں سے، جن تکلیفوں سے گزر کر اپنے بچوں کو جو راحتیں اور جو شفقت دے رہی ہے، تو کیا اس کے بچے کو بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی یہ محبت و شفقت یاد رہے گی؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سر سید نے اپنے قوم کے نوجوانوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ اور ان کے رفقا، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کی پوری جو جماعت ہے جو پورے قوم کو بھلائی کا پیغام دے رہی ہے، جو اس وقت نوجوانوں کو نصیحت دے رہی ہے، اور نوجوان ان کی نصیحت آمیز باتوں پر توجہ نہیں دے رہے، کان نہیں دھر رہے، تو یہ وہ وقت ہے جب نوجوانوں کو یہ نصیحت آمیز بات جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے اس وقت اس نصیحت پر عمل نہیں کی تو پھر وہ آگے چل کر کیا ہو جائے گا، وہ اپنے
کامیاب مستقبل کو پا نہیں پائیں گے، جس کے نتیجے میں جس مشکل گھڑی میں آج وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اسی مستقبل کو وہ کل جو ہے ناکام پائیں گے۔ تو اس مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان قوم اور خاص طور پر اس کے نوجوان جو ہیں ابھی اس گھڑی میں جو ہے جو ان کی امیدوں کا مرکز ہے اس سے جو ہے نصیحت پکڑیں اور اٹھ کھڑے ہوں، تعلیم حاصل کریں اور جدید تعلیم کے تقاضوں کے مطابق جو تعلیم ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے کامیابی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اسی موضوع کو مکمل کریں گے اور اس موضوع سے متعلق ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔